الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن شر حاسد إذا حسد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریفات اس رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے. بعدہ درود السلام کے بے شمار پھول نشاور ہوں عموماً تمام نبیوں پر اور خصوصاً آخری نبی جناب اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حاضرین جمعہ، قرآن کریم سے ایک چھوٹی سی آیت تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے. سورہ فلق کی آخری آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اسی کی روشنی میں چند باتیں آج آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی سب کو پوری عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا تو پیدا کر کے دنیا کے اندر یوں ہی جانوروں جیسا نہیں چھوڑا، بلکہ انسانوں کو اپنے رب کے نزدیک محبوب بننے کے لیے کس طریقے سے بندہ اللہ کا محبوب بندہ بنے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1 لاکھ سے زائد نبیوں کو، رشی مونیوں کو دنیا کے اندر بھیجا تاکہ انسان جانور جیسی زندگی نہ گزارے، بلکہ ایک اچھا بندہ، ایک اچھی بندی بن کر کے دنیا کے اندر زندگی گزارے اور مرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے وہ ملاقات کرے. اور جب ملاقات کرے تو اللہ رب العالمین اس بندے سے کہے لو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں اور جاؤ جنت کے اندر. یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوئے ہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا. جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے، جتنا بھی. لیکن ہم مسلمان گھر کے اندر پیدا ہو گئے، کیا ہم جنت ہی ہو گئے؟ کیا یہ بات کوئی کہہ سکتا ہے کہ مسلمان کے گھر کے اندر جو پیدا ہوا وہ جنتی کے اندر جائے گا؟ دنیا کا کوئی بھی مفتی یہ نہیں کہہ سکتا ہے، کوئی بھی نہیں. آپ مسلمان کے گھر کے اندر پیدا ضرور ہوئے ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ ہمارے اندر کہیں کوئی ایسی کمی تو نہیں ہے، کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسا مرض تو نہیں ہے
جس کی وجہ سے ہمارے اعمال برباد ہو رہے ہیں اور جس کی وجہ سے ہمیں جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا. کبھی غور کیا؟ آپ یوں سمجھیے دنیا کے اندر رہتے ہیں، ہندوستان کے اندر ہم اور آپ رہتے ہیں، پیسہ اکثر لوگ بینکوں کے اندر جمع کرتے ہیں. اگر کچھ لوگ جمع کریں 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ اور 1 سال کے بعد وہ جائیں اور کہیں کہ میرا پیسہ مجھے دو، اور وہاں کا مینیجر کہے کہ تمہارا پیسہ تو ہے نہیں، تمہارا پیسہ کچھ بھی نہیں ہے، سب ختم ہو گیا ہے، تو اس انسان اس بندے کو کیسا محسوس ہوگا؟ اپنے آپ کو وہ برداشت نہیں کر پائے گا، ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، وہ مر جائے گا. اور اگر ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا تو بے ہوش ہو کر کے گر جائے گا، پریشان ہو جائے گا، کئی شکایتیں درج کرے گا، میرا پیسہ کہاں گیا؟ ہم نے کبھی غور کیا کہ ہم نیکیاں جو کرتے ہیں، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقات، اگر یہ چیزیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہے لو اپنا نامہ اعمال پڑھو، اور اس نامہ اعمال کے اندر ہماری نیکیاں ہی موجود نہ ہو، تب ہمیں کتنا افسوس ہو، تب ہمیں کتنا افسوس ہوگا. اس دن کے آنے سے پہلے اسی دنیا کے اندر تیاری کرو. خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت میں نے پڑھی ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم حاسدوں کے حسد سے بچنے کی دعا کرو کہ اللہ مجھے حاسدوں کے حسد سے بچا، حسد سے بھی بچا اور حسد کرنے والوں سے بھی بچا. انہی گناہوں میں سے، انہی برائیوں میں سے ایک برائی حسد بھی ہے. حسد جانتے ہیں کیا؟ واٹ از دس حسد؟ معلوم ہے واٹ از دا حسد؟ حسد معلوم ہے کس کو کہتے ہیں؟ مولا حسد کہتے ہیں کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت سے نوازا، علم سے نوازا، پیسے سے نوازا، خوبصورتی سے نوازا، شہرت سے نوازا، لیکن ایک بندہ اس کو دیکھ کر کے حسد کرے، جلے اور یہ اپنے آپ میں سوچے اس کا ختم ہو جائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. کتنا بڑا گناہ ہے؟ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ حسد اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے. اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جلتا ہے، حسد کرتا ہے کسی بھی معاملات کے اندر، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا، یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اور بندہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کے اوپر اگر حسد کر رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طریقے سے آگ لکڑیوں کو جلا کر کے برباد کر دیتی ہے، اسی طریقے سے یہ برائی، حسد والا جو برائی ہے، یہ برائی انسان کی زندگی کے اندر جو نیکیاں ہیں، جو نیک اعمال ہیں، ان نیکیوں کو یہ حسد تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے. غور کرو میرے بھائیو، یہ حسد ہے. آج مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ حسد پایا جا رہا ہے، بھائیوں کے اندر حسد ہے، خاندان میں حسد ہے، جوان لڑکوں کے درمیان آپس میں حسد ہے، لڑکیوں میں حسد ہے، اور اسی طریقے سے ایک دوسرے سے جلتا، دوسروں سے حسد کرتا ہے. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ جب اس روئے زمین کے اندر تشریف فرما ہوئے، آپ اس کائنات کے اندر امام الانبیاء بنا کر کے بھیجے گئے. ایسے موقع پہ آپ نے اعلان فرمایا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ لوگوں لا تحاسدوا، اے دنیا والو تم آپس میں حسد نہ کرو، اے دنیا والو تم آپس میں حسد نہ کرو، کیونکہ حسد اتنی بڑی برائی ہے، اتنی بڑی برائی ہے اور اتنا بڑا مرض. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اگر مومن ہے تو وہ حاسد نہیں ہو سکتا. مومن ہے اس کے دل کے اندر اگر اسلام کو ایکسپٹ کیا ہوا ہے، اسلام کو جو بندہ مانتا ہے وہ مومن ہے، اور مومن آدمی کے دل کے اندر حسد پیدا نہیں ہو سکتا. اگر حسد ہے تو مومن نہیں بن سکتا، اور اگر مومن ہے تو حسد نہیں ہو سکتا. یعنی دو چیزیں آپس میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی ہے. ایک مسلمان کے دل کے اندر اگر حسد ہے تو اس کو چیک کرنا چاہیے کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، مسلمان ہے کہ نہیں. صرف زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ دینے سے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو جاتا ہے.
بلکہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اے دنیا والوں اگر مومن بننا ہے تو حسد کو اپنے دلوں سے ختم کرو, ڈیلیٹ کرو, اپنی زندگی سے اس کو خالی کرو, اپنی زندگی سے اس کو ختم کر ڈالو. حسد اپنے یہاں آنے ہی مت دو. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن حسد نہیں کر سکتا ہے, لیکن ایک موقع پہ آپ نے یوں بھی فرمایا کہ لا حسد الا فی الاثنتین, حسد دو چیزوں کے اندر جائز ہے, حسد دو چیزوں میں کیا جا سکتا ہے, حسد دو چیزوں ہی میں اسلام کے نظر میں جائز ہے. بقیہ اگر کسی کو دولت اللہ نے دیا ہے تو حسد کرنا جائز نہیں. آدمی حسد کرے کہ اللہ اس کا برباد ہو جائے, یا اتھارٹی اور اجازت تم کو کس نے دی ہے, تم کیوں سمجھتے ہو فلاں کی دولت چلی جائے, تم کیوں سمجھتے ہو فلاں کا علم برباد ہو جائے, تم کیوں سمجھتے ہو فلاں آدمی تباہ و برباد ہو جائے, فلاں لڑکی اتنی خوبصورت ہے وہ بدصورت بن جائے, فلاں لڑکا اتنا ہینڈسم اتنا طاقتور ہے اس کی طاقت چلی جائے. یہ اجازت اور یہ اتھارٹی تم کو کس نے دی ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا حسد الا فی الاثنتین, اے دنیا والو دو چیزوں کے اندر حسد جائز ہے, بقیہ کسی چیز کے اندر حسد جائز نہیں. دو کون سی چیزیں؟ ایک ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا, غور سے سنیے گا فرق کا والا, کسی کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا, مال سے نوازا. اب یہ آدمی دیکھ رہا ہے کہ اس کو مال دیا ہے اور یہ آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے, مال کو اللہ کی راہ میں لٹا رہا ہے. غریب اس کے گھر کے اندر جاتے ہیں, اس کے پاس جاتے ہیں, واپس یوں ہی نہیں لوٹتا ہے بلکہ وہ امیر آدمی اس کو دیتا ہے, یتیموں کی کفالت کرتا ہے, غریبوں کی مدد کرتا ہے, مسجدوں مدارس میں اپنا پیسہ لگاتا ہے, دیکھتا ہے. امام کائنات فرماتے ہیں کہ آدمی ایسے آدمی کو دیکھ کر کے حسد کرے, اور حسد یہ کرے یعنی رشک کرے کہ اللہ اس کو تو نے دیا ہے, اللہ مجھے بھی ایسا دے تاکہ میں بھی ایسا کروں. اے اللہ تو نے اس کو دیا ہے مجھے بھی دے, یہ جائز ہے. اللہ تو نے اس کو دیا برباد کر دے, یہ جائز نہیں ہے. اللہ اس کو دیا مجھ کو بھی دے, یہ جس طریقے سے تیرے راہ میں خرچ کرتا ہے میں بھی تیرے راہ میں خرچ کروں گا, میں بھی غریبوں کو دوں گا, میں بھی یتیموں کی کفالت کروں گا, میں بھی اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کروں گا. اگر کوئی بندہ اس طریقے سے حسد کرتا ہے تو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طریقے سے حسد کرنا, اس طریقے سے رشک کرنا جائز ہے, اس کی اتھارٹی ملی ہوئی ہے. اور دوسرا ورجل, دوسرا آدمی وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے, جس کو اللہ نے علم سے نوازا ہے, دین کی دولت سے مالا مال کیا ہے. علم دین جس بندے کو دیا ہوا ہے اور وہ بندہ اللہ کی اس دین کو پرچار کرتا ہے, دین کے لیے اپنے قربانیاں پیش کرتا ہے اور دور دور میں جا کر کے اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے اور پرچار کرتا ہے, دعوت و تبلیغ کرتا ہے. اور جس عالم کی دولت, جس عالم کی پرچار کی وجہ سے لوگ ذوق اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں. ایک بندہ دیکھے اللہ اس کو تو نے علم دیا ہے اور اس آدمی کے ہاتھ میں لوگ ہاتھ ملاتے ہیں اور بیعت کرتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کریں گے, ہم جوا نہیں کھیلیں گے, ہم شراب نہیں پیئیں گے, ہم زنا نہیں کریں گے, ہم نماز ادا کیا کریں گے. اگر کوئی آدمی ایسے آدمی کو دیکھتا ہے تو آدمی حسد کر سکتا ہے, رشک کر سکتا ہے کہ اللہ مجھے بھی ایسا علم دیتا کہ میں تیرے دین کا میں بھی پرچار کروں. یہ اسلام کے نظر میں جائز, صرف یہ دو حسد جائز ہے, بقیہ اور حسد اسلام کی نظر میں جائز ہے ہی نہیں. آج اگر مسلمان ذلت میں ہے, رسوائی میں ہے, آج اگر مسلمان پیچھے چلا گیا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان حسد آ گئی ہے. مسلمان کہ یہاں آپس میں حسد. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمیشہ انسان بھلائی کو پاتا ہی رہے گا,
मकाम और मर्तबे को पाता रहेगा, बड़े बड़े शोहरतों को पाता ही रहेगा, मालम जब तक कि वो एक दूसरे से हसद ना करने लगे। जब हसद करने लगेंगे तो इनकी शोहरत, इनका मकाम और मर्तबा, इनकी इज्जत दुनिया से खत्म हो जाएगी, इनका नाम लेने वाला लोग बाकी नहीं रहेगा। आज अगर हिंदुस्तान को देखिए या पूरी दुनिया के अंदर सरसरी तौर पर नजर दौड़ाइए, मेरे भाइयों, आज मुसलमानों से कितना ज्यादा जलता है। एक खानदान वाला दूसरे खानदान वाले से जल रहा है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से जलता है, एक मौलवी दूसरे मौलवी से जल रहा है। और मेरे भाइयों, इमाम कायनात की इस हदीस को क्या कभी आपने गौर नहीं किया? हसद इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, हसद करने वाले के गुनाह उसी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं जिस तरीके से आग लकड़ियों को बर्बाद कर देती है। और इमाम कायनात ने फरमाया, हसद करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है। इतना बड़ा गुनाह, लेकिन फिर भी हसद करेंगे, फिर भी करेंगे। और कई लोग, हाँ, हसद करना है तो इस तरीके से करो, दौलत दिया है तो हम भी खर्च करेंगे, हमें भी अल्लाह दे, फला को इल्म दिया है हमें भी दे अल्लाह, हम भी तेरे राह में, हम भी दावत को तबलीग करेंगे, हम भी लोगों को समझाएंगे। इस तरीके से हसद करना जायज़। ये दुआ मांगनी चाहिए, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, कि अल्लाह मुझे हासिदों की हसद से बचा, हासिदों की हसद से बचा। एक मर्तबा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ फरमाए, लोगों को दर्स दे रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। अचानक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगते हैं, लोगों, अभी तुम्हारे दरमियान एक आदमी आने वाला है। लोगों, अभी तुम्हारे दरमियान एक आदमी आने वाला है जो तुम्हारे दरमियान रहता है, खाता है, पीता है, चलता है, लेकिन हकीकत में वो जन्नती है, जन्नती है। और ये बात मालूम होनी चाहिए, ये बात हर किसी को जानना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी बोला करते थे, वमा यंतिकु अनिल हवा, मेरा नबी अपने से कुछ नहीं बोलता है, वही बोलता है जो अल्लाह बुलवाता है। मेरा नबी अपने से कुछ नहीं बोलता, इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, जो अल्लाह बुलवाता वही मेरा नबी बोलता है। इमाम कायनात मस्जिद नबवी में कह रहे, लोगों, अभी तुम्हारे दरमियान एक आदमी आने वाला जो कि जन्नती है। सहाबा ने देखा, दरवाजे से एक अंसारी साहबी हजरत साद इब्न वक्कास खरामा तशरीफ ला रहे हैं। लोगों की नजर उस सहाबा कराम के ऊपर पड़ी, उस सहाबा के ऊपर नजर पड़ी, सलाम करके दाखिल होते हैं। लोगों ने गौर किया, अरे ये तो साद इब्न वक्कास है, ये अंसारी सहाबी है। ये मजलिस खत्म हुई, दूसरा दिन भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही पैगाम लोगों के दरमियान दिया, यही खुशखबरी सुनाई कि लोगों, अभी तुम्हारे दरमियान एक ऐसा आदमी आने वाला जो कि जन्नती है। लोगों ने फिर देखा, वही सहाबी आ रहे हैं। तीसरा दिन भी यही मामला रहा। तीसरा दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी तुम्हारे दरमियान एक आदमी आने वाला जो कि जन्नती है। सहाबा ने देखा, रे वही आदमी फिर आ रहे हैं। मजलिस खत्म, लोग अपने अपने घर जाने लगे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न आमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके पीछे पीछे लग जाते हैं। गौर से सुनिए, पीछे पीछे लग जाते हैं। क्यों लगते हैं? अब देखिए, ये पॉइंट की बात, ये गौर करने वाली बात है। पीछे पीछे लगते हैं और कहते हैं, मैं आपके घर में मेहमान रहना चाहता हूँ, मैं आपका मेहमान बनना चाहता हूँ, क्या आप मुझे आप मेहमान अपना बनाएंगे? कहा, क्यों नहीं, आपका आना हमारे लिए बड़ी खुशखबरी की बात है, आपका आना बरकत ही बरकत है। चलिए, वेलकम, अहलन व सहलन व मरहबा, चलिए मेरे घर के अंदर तशरीफ ले चलिए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जब तक दिल करे तब तक आप मेरे घर के अंदर तशरीफ लेकर चलें। जब तक दिल चाहे तब तक आप मेरे घर के अंदर रहिए। एक अंसारी सहाबी के पास पहुंचे ये, और वो कह रहे हैं, चलिए मेरे घर के अंदर जितना दिन रहना चाहते हैं रहिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न आमर पहुंचते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन रुके, और 3 दिन के बाद जाने लगे। वो अंसारी सहाबी कहते हैं, क्यों जा रहे हो? बड़ी जल्दी जाने लगे, रुक लीजिए 2-4 दिन तक और। कहा कि अब नहीं। कहा क्यों?
کہا کہ جس کام کے لیے آیا ہوا تھا وہ کام تو ہوا نہیں. کہا کس کام کے لیے آئے ہوئے تھے؟ کہا میں اس کام کے لیے آیا ہوا تھا کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے بیچ میں آپ کے تعلق سے فرمایا ہے کہ تم جنتی ہو. میں یہ دیکھنے کے لیے آیا ہوا تھا کون سا ایسا عمل آپ کرتے ہو، کون سا ایسا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی قرار دیا ہے. کون سا ایسا عمل آپ کرتے ہیں جس کی وجہ سے امام کائنات نے آپ کو جنتی قرار دیا ہے. انصاری صحابی کہتے ہیں، حضرت سعد کہتے ہیں کیا تم نے دیکھا؟ اس انصاری صحابی نے کہا کیا تم نے دیکھا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر جواب دیتے ہیں کہ میں نے تو کچھ نہیں دیکھا. نماز آپ پڑھتے، نماز میں بھی پڑھتا ہوں. آپ رات میں تہجد کے نماز کے لیے اٹھا کرتے ہیں، میں بھی اٹھا کرتا ہوں. قرآن کی تلاوت آپ کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت میں کرتا ہوں. مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی کہ امام کائنات نے آپ کو جنتی قرار دیا ہے. وجہ کیا ہے، کارن کیا ہے، جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی کی بات بالکل سچ ہے، برحق ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ جنتی ہیں، لیکن کون ایسا عمل یہ مجھے پتا نہیں چل رہا ہے. وہ میرے بھائی اگر بتا دیتے تو بڑی مہربانی ہوتی، میں بھی وہ کام کرتا اور میں بھی جنت میں جانے کے لیے کوشش کرتا. وہ بھائی نے سنا، حضرت سعد نے جب یہ جملہ سنا، کہنے لگی جب تم نے اتنا ریکویسٹ کر لیا ہے، تم نے اتنی گزارش کر لی ہے، تو آئے میرے بھائی، آئے میرے دوست، میں تمہیں کہتا ہوں کہ اگر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنت قرار دیا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ میں کسی مسلمان سے حسد نہیں کرتا ہوں. غور سے سنو کیا فرمایا، کیا کہا. اس انصاری صحابی نے کیا کہا کہ میں کسی مسلمان سے حسد نہیں کرتا ہوں، میں کسی مسلمان سے جلتا نہیں ہوں. اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دیا ہے، مجھے کیوں نہیں دیا اس کو برباد کر دے. اس کو علم دیا، مجھے کیوں نہیں دیا اس کو برباد کر دے. وہ خوبصورت ہے، میں بدصورت ہوں، اس کی خوبصورتی چلی جائے، وہ برباد ہو جائے. میں کسی مسلمان سے حسد نہیں کرتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں بس یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی قرار دیا ہے. غور کرو میرے بھائیوں، اگر جنت کے اندر جانا ہے تو اپنے دلوں سے اس حسد کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اپنے دلوں سے حسد کو ڈیلیٹ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کپڑوں کو، تمہارے لباس کو اور تمہارے مکان کو نہیں دیکھتا. تم کتنا خوبصورت دکھنے میں لگ رہے ہو، تمہارا مکان کتنا زبردست ہے، تم نے اپنے مکان کے اندر کون کون سے ماربل لگا رکھے ہو، کون سے تم نے پتھر لگا رکھے ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم. اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو، تمہاری دولت کو نہیں دیکھتا، تمہارے مکان کو نہیں دیکھتا، تمہاری خوبصورتی کو نہیں دیکھتا، تمہارے بینک بیلنس کو نہیں دیکھتا. پھر اللہ کیا دیکھتا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. او لوگو، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دل کو دیکھتا اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے. غور سے سنو میرے بھائیوں، دل دیکھتا ہے. اس دل کے اندر کہیں حسد تو نہیں ہے، اس دل کے اندر کہیں بغض تو نہیں ہے، اس دل کے اندر کہیں کینہ کپٹ تو نہیں ہے، اس دل کے اندر کہیں دشمنی تو نہیں ہے، اس دل کے اندر کہیں ریاکاری تو نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اور میرے بندے جو میرے پاس آنا چاہتا ہے، جنت جس کو چاہیے، وہ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ایسا دل لے کر کے آئے جس دل کے اندر حسد نہ ہو، جس دل کے اندر کینہ نہ ہو، جس دل کے اندر بغض نہ ہو. ایسے بندوں کے لیے میں جنت کی بشارت دیتا ہوں، ایسے بندوں کے لیے میں جنت کی بشارت دے رہا ہوں. غور سے سنو میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کے یہاں دیکھیے حسد اتنا زیادہ پایا جا رہا ہے.
حسد لگتی ہے تو انسان دنیا کے اندر بھی ترقی نہیں کر پاتا ہے اور مرنے کے بعد بھی وہ جنت کے اندر نہیں جاتا ہے. نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. او میرے بھائیو یہ حسد اتنی بری چیز ہے کہ نہ خدا ہی ملیں گے, نہ دنیا کے اندر تمہیں شہرت ملے گی, نہ دنیا کے اندر ترقی کر پاؤ گے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسد کرنے والوں سے کے لیے بھی اور اپنے حسد سے بھی دعا مانگا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اے اللہ مجھے حاسدوں کی حسد سے بچا. غور سے سنیں, لیکن بس سن لیا ہم کریں گے مولوی صاحب حسد, ہم کو بہت زیادہ ٹینشن ہے. وہ کیسے آگے بڑھ گیا, یہ تو کل یہ میرے سامنے لڑکا پڑھ رہا تھا, اتنا آگے کیسے ہو گیا, یہ تو میرا بھتیجا, یہ اتنا بلڈنگ والا, اس نے اتنا پیسہ کیسے کما لیا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اس آیت کے اوپر یقین نہیں ہے؟ اللہ جسے چاہے عزت دے, اللہ جسے چاہے ذلیل کر دے, اللہ جسے چاہے چائے پینے والے کو پردھان منتری بنا دے. ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو رب کی مہربانی ہوا کرتی ہے. حسد, اسلام کے اندر حسد کی اجازت گنجائش نہیں ہے میرے بھائیو. اور تمام نبیوں نے باقاعدہ اسی چیز کی دعوت دی ہے کہ اپنے دل کو ان تمام برائیوں سے پاک کرو, ان تمام برائیوں سے, شرک, کینہ, کپٹ, ریاکاری, حسد, ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تب جنت کے اندر جاؤ گے. اتنا آسان نہیں ہے کہ آدمی جنت کے اندر چلا جائے گا. اتنا آسان نہیں ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھ لو, ٹوپی کرتا پاجامہ لگا لو, نام عبداللہ, عبد الرحمن, زینب, فاطمہ, کلثوم رکھ لو اور جنت کے اندر چلے جائیں گے. اتنا آسان نہیں ہے. جنت میں جانے کے لیے آپ کو, ہمیں اور آپ کو وہی طریقہ اپنانا ہوگا جو طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, جو طریقہ صحابہ کرام کا تھا. کیونکہ قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر تمہیں جنت میں جانا ہے صحابہ کرام جیسا تمہیں بننے کی کوشش کرنی ہوگی. آج ہم اور آپ, ہاں ایک اور چیز, دوڑ لگانی ہے, کمپٹیشن کرنا ہے, ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے. تو ان چیزوں میں کیا کر رہے ہو, لگے ہوئے دنیا کے پیچھے چل رہا ہے. اس سے زیادہ میں کماؤں گا, اس سے زیادہ میں کماؤں گا, اس کو میں برباد کر کے چھوڑوں گا. یہی ہے دنیا کی حالت. میرے بھائی پہلے کے والوں کا دل کتنا زیادہ آپس میں لگا رہتا تھا, کتنا ایک مسلمان کے لیے قربانیاں دیتا تھا. جنگ یرموک کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا, جنگ یرموک کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. جنگ یرموک کا واقعہ ہے, صحابہ کرام جنگ لڑ رہے ہیں, تلواریں چل رہی ہے, نیزے برس رہے ہیں, تلواریں چل رہی ہے, نیزے برس رہے ہیں, دشمن بھی وار کر رہا ہے, یہ مسلمان بھی حملہ کر رہے ہیں. کسی کا پیر کٹ رہا ہے تو کسی کے ہاتھ کٹ رہے ہیں, کسی کے سینے کے اندر زخمی ہو رہا ہے, کسی کے پیٹھ کے اندر زخمی ہو رہا ہے. یہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی کر رہے ہیں. ایک طرف تو اسلام کے دشمن والے ہیں, ایک طرف اسلام والے لوگ ہیں. یہ صحابہ کرام ہے, لڑائی ہوتی چلی جا رہی ہے, کسی کا ہاتھ تو کسی کا پیر کٹتا چلا جا رہا ہے. آدمی گرتا ہے زمین کے اندر, بس پیاس لگتی ہے, لڑتے لڑتے اتنا تھک جاتا ہے, اتنا زیادہ تھک جاتا ہے کہ پانی کے لیے ترستا اور کہتا اللہ تش اللہ تش اللہ تش. او میرے بھائی کوئی ہے تو مجھے پانی پلا دو. ایک مسلمان چلا رہا ہے, کوئی ہے تو مجھے پانی پلا دو. اللہ تش اللہ تلاشت, ابھی جان نہیں نکلی ہے, ابھی پیر کٹے, ابھی ہاتھ کٹے, زمین کے اوپر گرا پڑا ہے اور پانی کی آواز لگا رہا ہے, اللہ تش کی آواز لگا رہا ہے. کوئی ہے جو مجھے پانی پلا دو. ایک بندہ دوڑے آیا, پانی لے کر کے آیا, بوتل مشکیزہ لے کر کے آیا اور پانی دیا, لیجئے بھائی پانی پی لیجئے. اس بندے نے جیسے پانی لیا, منہ کے اندر ڈال نہیں والا تھا کہ بغل سے آواز آئی اللہ تش اللہ تش اللہ تش, مجھے بھی تو پیاس لگی ہے, مجھے بھی پانی پلا دو. دیکھو پہلے کا مسلمان کتنا زیادہ آپس میں محبت کیا کرتا تھا. کہنے لگا میں ابھی نہیں پیوں گا, پہلے میرے بھائی کو پلاؤ, بعد میں مجھے پلانا. جان نکلنے والی ہے. محبت دیکھیے, حسد کا تو نام و نشان نہیں. مجھے بعد میں پلانا, پہلے میرے بھائی کو پانی پلاؤ. جب اس بندے کے پاس یہ پانی لے کر کے گیا اور وہ
बगल से आवाज आई, अल्लाह तश की आवाज आई। उसने कहा कि भाई मुझे बाद में पिलाना, पहले मेरे भाई को पानी पिलाओ। दूसरे से तीसरे के पास, तीसरे से चौथे के पास, चौथे से पांचवा और पांचवें के छठा, छठा से सातवां, सातवां के बाद आठवां, नौवें तक पहुंचा और नौवां यही कहता गया पहले उस भाई को पिलाओ, बाद में मुझे पिलाना। जब पहले के पास बंदा घूम करके आया, क्या देखा, ये तो अल्लाह के राह में शहीद कर दिया गया है, इसकी रूह निकल चुकी है। दूसरे के पास गया तो दूसरा भी शहीद कर दिया गया, इसकी भी रूह निकल गई। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ये सब के सब अल्लाह के राह में शहीद कर दिए गए। लेकिन गौर करो मेरे भाइयों, ऐसे वक्त में भी मुसलमान इतनी ज्यादा एक दूसरे से मोहब्बत क्या करते थे, अपने सिरों पर दूसरों को फौकियत दिया करते थे। पहले मेरा भाई पानी पिए, बाद में मैं पानी पीऊंगा। आज अरे पहले हम बचे, बाद में देखा जाएगा, मरेगा हमको क्या। आज है भी हमारे पास, खिलाने पिलाने की ताकत है, गरीब है, बगल में देख रहे पड़ोसी है, खाया नहीं है, उसके पास ताकत नहीं है खाने की, भूखा है, कुत्ते को दे देगा, लेकिन अपने मुसलमान भाई को नहीं। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए। अगर मुसाबिका करना हो, दौड़ लगानी हो, कंपटीशन करना हो, तो नेकियों के मामले में कंपटीशन करो, बुराइयों के मामले में हसद करते हो। मेरे भाइयों, जन्नत में जाना ये बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी और सबसे बड़ी कामयाबी है। कुरान कहता है फमन ज़ुहज़िहा अनिन्नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि बंदा जहन्नम से बच जाए और जन्नत में चला जाए, सबसे बड़ी कामयाबी। और जन्नत में जाने के लिए आदमी के दिल से हसद को निकालना बहुत जरूरी है। दुआ कीजिए और हसद से बचने की कोशिश कीजिए। मेरे साथियों, गौर करो, आज मुसलमान एक दूसरे से हसद करता है, जलता है, नफरत करता है, नफरत की आग लगी हुई है। आग मेरे भाइयों, हसद की आग लगी तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उसको कुएं में डाल दिया। हसद की आग लगी तो मक्का वालों ने इमाम कायनात को वहां से निकाल दिया। हसद की आग लगी तो मक्का वालों ने इस्लाम एक्सेप्ट नहीं किया। अरे इसको हम रसूल मान लें, इसको हम रसूल मान लें। माले हाज़र रसूल याकुलुत ताम व यमशी फिल अस्वाक़, ये रसूल कैसे हो सकता है, ये तो हमारे दरमियान खाता है, पीता है, चलता है। क्या बाजारों में चलने वाला, क्या हमारे तरह खाने और पीने वाला क्या रसूल हो सकता है। हसद की आग लगी तो इस्लाम नहीं लाया, हसद की आग लगी तो ईमान नहीं लाया। हसद इंसान को जन्नत में जाने से रोक देती है, हसद इंसान को तरक्की से रोक देती है। इसी वजह से लोगों हसद न करो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, कयामत के दिन लोगों को, ऐसे लोगों को बुलाया जाएगा जो हसद करने वाले होंगे और इन लोगों के पास अमल नहीं, जो अमल किए होंगे वो बिल्कुल खत्म कर दिए जाएंगे और इन लोगों को जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। इस वजह से मुसलमानों, आपस में मोहब्बत पैदा करो। उन लोगों की तरफ देखिए, कुछ लोग हैं इतना जलते हैं मुसलमान से, बोर्ड लगा देते हैं फला फला लोग हमारी मस्जिद में ना आए, हाँ, और इतना जलते हैं कि फला के मजलिस में ना जाओ वरना निकाह टूट जाएंगे। अजीब हाल है मेरे भाइयों, कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ। ये खुतबा जुमा है मेरे भाई, इसमें ज़्यादा लंबी तकरीर तो नहीं कर सकता हूँ। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपके दरमियान में दोबारा तशरीफ़ लाने वाला हूँ। आप मुझे शायद कि ना जानते हो या जानते हो, ये हमारे ज़िया भाई हैं, उनके ज़रिए से मैं आप तक पहुँचा। अभी रात में मेरा प्रोग्राम ये बरहवा के अंदर है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को जो बातें बताई गई है, इन बातों के ऊपर गौर व फिक्र करने के साथ साथ अमल करने की पूरी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें हासिदों के हसद से बचाए, हमें हसद जैसी बुराई से बचाए और दुनिया में जब तक रखे नेकी करने वाला नेकी करने वाला बन करके और साथ साथ में नेकी करने वाला और कराने वाला अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। और साथ साथ में जो लोग हसद करते हैं अल्लाह उनको हासिदों की हसद से भी बचाए और हसद करने वाले को भी बचाए। अल्लाह हमें एक दूसरे से अगर हसद करना हो तो इबादत के मामले में हमें हसद करने की तौफीक दे कि वो नमाज पढ़ता मैं भी पढ़ूंगा, वो रोज़ा रखता मैं भी रखूंगा, वो कुरान की तिलावत करता मैं भी करूँगा।
کروں گا وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتا میں بھی کروں گا, وہ اللہ کے دین کی تبلیغ کرتا میں بھی کروں گا. اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.